الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ سامعین و ناظرین اور میرے عزیز طلباء، ہم نے اس سے قبل 36 مجالس میں 29 آیات پر مفصل گفتگو کی ہے، جن سے مرزا قادیانی اللہ کی آیات میں تحریف کر کے حضرت مسیح کی قبل النزول، ان کے آسمان سے اترنے سے پہلے ہی ان کی موت کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتا ہے۔ اللہ نے مرزے کے الحاد کو اہل علم پہ کھول دیا، اور پھر انہوں نے ایک ایک آیت پر اس کے انحراف کو پوری انسانیت کے سامنے بھی رکھ دیا، مربیان قادیانیت کے سامنے بھی رکھ دیا، ابنائے قادیانیت کے سامنے بھی رکھ دیا، اور ملت اسلامیہ کے داعی اور فکر مند حضرات کے سامنے بھی رکھ دیا۔ آج کی اس مجلس میں جو مسک الختام ہے، یعنی ہماری اس سلسلے میں جتنی کوشش ہوئی اس کا یہ مسک الختام ہے، یعنی جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ختام ہو مسک، کہ اس کا نچوڑ ہے یہ۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 مجالس میں ہم پوری آیات کا خلاصہ بتا دیں، ان پوری آیات سے آپ کو متعارف بھی کرا دیں، اور کوشش کریں کہ آپ ان آیات کو یاد بھی کر لیں۔ پھر خلاصہ بتائیں گے مرزا صاحب کے وجوہ استدلال کا، کس طرح وہ استدلال کرتے ہیں، اور پھر خلاصہ پیش کریں گے اپنے ردود کا، کہ کس طرح ہم نے مرزا صاحب کے استدلال کو باطل کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پھر اس فیلڈ میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آیات جو حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی 117 نمبر ہے اس کا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ تیسری ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 158، بل رفعہ اللہ الیہ۔ چوتھی ہے سورہ نساء کی 159 آیت، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پانچویں اس سلسلے کی آیت ہے سورہ مائدہ ہی کی 75ویں آیت، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ چھٹی ہے سورہ مریم کی 31ویں آیت،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ 7ویں سورہ مریم ہی کی 33 آیت ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم ان 7 آیات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ کس کا؟ مرزا صاحب کے اسلوب استدلال کا اور اہل حق کے اسلوب رد کا۔ تو پہلی آیت جسے میں آیت توفیق کہا کرتا ہوں اور جسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کہا ہے، مرزا صاحب کا استدلال اس سے یہ ہے کہ قرآن میں چونکہ اللہ نے اس آیت کے اندر حضرت مسیح کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا وصف ہے کہ انی متوفیک، عیسیٰ میں تمہیں مارنے والا ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا استدلال ہے۔ ورافعک الی، تجھے عزت سے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو گویا انہوں نے یہاں موت ممیتک سے مراد مارنا لیا اور رافعک الی سے مراد عزت سے اپنی طرف اٹھانا۔ تو اس سے مراد عزت کی موت ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے دشمن کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ تو توفیق کا معنی مارنا، رفع کا معنی عزت کی موت اور اس سے بعد اٹھا لینا، اور تطہیر کا معنی تہمتوں سے، دشمن کی تہمتوں سے پاک کرنا۔ یہ طرز استدلال ہے مرزا صاحب کا، مختصر ہم نے بیان کر دیا۔ اب ہمارا اس پہ رد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ عربی زبان میں اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس کو اس معنی سے ہٹانے کے لیے کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ تو متوفی کا معنی مارنا ہرگز نہیں، ہرگز مارنا نہیں۔ متوفی کا معنی ہے مکمل طور پہ قبضے میں لے لینا۔ ورافعک الی، اور اپنی طرف سے مراد کیا ہے؟ اپنی طرف اٹھانا، کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف جو کرایا تو اپنے آپ کو کہا من فی السماء، اامنتم من فی السماء، سورہ ملک میں، کیا تم اس سے امن میں بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ ام امنتم من فی السماء، دو آیتوں میں۔ تو من فی السماء اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اور اپنی طرف اٹھانے سے مراد اللہ کا آسمان کی طرف اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف اچھے کلمے اور عمل صالح اسے بلند کرتے ہیں۔ اور مطہرک سے مراد کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ کسی لفظ کا معنی اس کے وضع کے خلاف کرنا یہ بڑی خیانت ہے، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر لفظ کا مرزا صاحب نے جو معنی کیا وہ غیر ہے، جسے الحاد کہتے ہیں۔ وضع اللفظ فی غیر موضعہ، کسی لفظ کو دوسری جگہ پہ رکھ دیں۔ تو متوفی کو توفی کا معنی پورا لینا ہوتا ہے، اور رافعک الیہ کا معنی ہے اپنی طرف اٹھانا، اور اللہ اپنی طرف جب اٹھاتے ہیں تو وہ آسمان اس سے مراد لیتے ہیں۔ من فی السماء اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور دشمنوں سے پاک کرنا یہ ہے کہ اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں تک دشمنوں کی رسائی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی توفی کی آیت سے پہلے کیا کہا کہ اللہ کے ان دشمنوں نے پوری تدبیر کر لی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی، سولی پہ چڑھانے کی، اور اللہ خیر الماکرین ہے،
تو یہ آیت توفی خیر الماکرین اللہ کی تدبیر کا مظہر ہے، صورت ہے۔ تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ اللہ کی عیسیٰ کے بارے میں جو تدبیر تھی اس کی شکل و صورت یہ تھی، کیا؟ پورا دور پہ لے لینا، اپنی طرف اٹھا لینا اور دشمنوں سے ایسے پاک کر لینا کہ وہاں تک وہ نہیں پہنچنا۔ دوسری آیت پہ ہم آ جاتے ہیں، یہ پہلی آیت کا خلاصہ بتا دیا۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی 117 ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی یہ بات کرنا، تو یہ ان کا جواب ہی آیت میں ہے۔ جواب ان کا یہ ہے کہ میں تو اپنی قوم میں اس وقت تک رہا، گواہ رہا جب تک ان میں تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو جب تو نے میری توفی فرما لی۔ تو یہ توفیتا یہ جملہ مسلمان مفسرین نے اس کا معنی رفعتنی کیا ہے۔ جملہ مفسرین جتنے مسلمان جن کو قادیانی مجدد مانتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تفسیریں اٹھا کے لکھ لیں، ابن کثیر ہو یا رازی ہو، جن کو تم مجدد مانتے ہو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ ہر دور میں جو بھی جن کو تم نے مجدد کہا ہے، پہلی صدی سے لے کے آخری صدی تک جب مرزا صاحب آئے تو محمد بن عبد الوہاب کو انہوں نے رحمہ اللہ کو مجدد کہا۔ تو دیکھ لیں ان کی تفسیر، تو توفی رفع ہوئی عیسیٰ کی، کیوں کہ عیسیٰ کو اللہ نے بچانے کے لیے ان کی توفی کی، مارنے کے لیے نہیں کی۔ تو یہ وہی توفی ہے جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، مگر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفی فرمائی مارنے کے لیے، یعنی گویا کہ اللہ ان کے دشمنوں کا مددگار تھا۔ کن کا؟ جو مارنا چاہتے تھے، جو عیسیٰ کو جادوگر کہہ کے سولی چڑھانا چاہتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بطور عذر یہ بات پیش کی کہ میں قوم کا کیا ذمہ دار ہوں، تو نے تو میری توفی فرما لی، پھر تو ہی ان پہ نگران رہا۔ تو مرزا صاحب یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ ان کا عذر ہے، کس سے؟ قوم کی گمراہی کی ذمہ داری نہ لینے سے۔ کیا؟ ان کی موت۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانا چاہتے، بلکہ ان کی توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب انہیں اٹھا لیا تو ایک اٹھانے سے پہلے قوم میں جتنا عرصہ رہے وہ ان پہ گواہی دیں گے، اور دوسری گواہی جب وہ اتریں گے تو پھر یہود و نصارہ جو ان پر ایمان لائیں گے دوبارہ ان پہ گواہی دیں گے۔ اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یاد رکھیں عیسیٰ کی زندگی کا ایک فترہ توفی سے پہلے کا ہے، اور ایک بعد کا ہے جو آج جس سے گزر رہے ہیں، اور ایک پھر نزول کے بعد تیسرا فترہ ہوگا۔ چلیں، تو یہ ہمارا استدلال ہے کہ توفی رفع ہے، توفیتنی رفعتنی ہے۔ سب مسلم مفسرین کی یہی رائے ہے، اور عیسیٰ کی طرف سے ان کی موت ان کی قوم کی گمراہی میں عذر نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ موت کے قائل جیسے قادیانی وہ کہتے ہیں کہ 87 سال بعد ان کی موت واقع ہوئی۔ قوم تو شروع سے ہی گمراہ ہو چکی تھی۔ خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی انجیل کو اترے ہوئے 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو قوم گمراہ ہو گئی تھی۔ قوم تو ان کے ہوتے ہوئے ہی، ان کے اندر رہتے ہوئے گمراہ ہو گئی تھی۔ موت تو 87 سال بعد ہوئی۔ تو یہ جو
عرصہ تھا 30 سے 87 تک، یہ 57 سال کا عرصہ وہ تو تھے ان میں، تو یہ ان کا عذر نہیں بن سکتی۔ ہاں جب اللہ نے رفع اسی وقت فرما لیا جب دشمن ان کا گھیرا کیے ہوئے تھے، تو یہ ضرور عذر بن سکتی ہے۔ تو بات عقل کی کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ہجرت کر گئے کشمیر میں، تو کس جگہ کشمیر کا ذکر ہے؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تاریخ میں ہے، سیرت میں ہے۔ تیسری آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب مرزا صاحب اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عزت کی موت دے دی، جیسے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس کو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اسے بلند مقام پہ رفع اس کا کر دیا، تو اس پہ قیاس کرتے رہے۔ پھر مرزا صاحب نے مقربین کی بھی اس میں مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے الحاظ کیا کس میں؟ رفع کے معنی میں۔ کسی لغت کی کتاب میں رفع کا معنی عزت والی موت نہیں، یہی رات مرزا صاحب کے لیے کافی ہے، بلکہ رفع نیچے سے اوپر کو جانے کو کہتے ہیں۔ اور رہا حضرت ادریس علیہ السلام، تو ان کا رفع جو ہوا مکانی، تو اس کا لفظ موجود ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو یہ صراحت سے موجود ہے۔ جب بھی رفع کسی روحانی رفع کے لیے، معنوی رفع کے لیے، عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ساتھ لفظ مکان آتا ہے، درجہ آتا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، مگر عیسیٰ کے رفع میں رفع اللہ آیا ہے، رفعہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، لہذا مرزا صاحب کی کوشش ناکام ہے۔ چوتھی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب اس آیت کا سادہ سا ترجمہ دیکھ لیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں مگر وہ ضرور بضرور ایمان لائے گا، کس پہ؟ عیسیٰ پہ۔ کب؟ ان کی موت سے پہلے پہلے۔ تو یہ آیت حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نص قطعی ہے، یاد رکھیں آپ، قطعی الدلالت ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو دعوت دیں گے، جب دعوت دیں گے تو لوگ یعنی اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، لیؤمنن کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس مضارع کو جو کہ لام شروع میں اس پہ لگی ہے، نون ثقیلہ آخر میں لگا ہے، اس کو کوئی جاہل اجہل بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حال کے لیے ہے، بلکہ یہ مضارع مستقبل کے لیے ہے، اور میرا صاحب اس کو کہتے ہیں حال کے لیے ہے، اور ان کے ساتھی حسن امروہی صاحب اس کو امر کے لیے بناتے ہیں۔ تو یہ ان کی گمراہی اور ضلالت کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ جو آیت حضرت عیسیٰ کے رفع جسمانی پہ دلالت ہے، وہ اسے ان کی موت کی شہادت بنا رہے ہیں۔ پانچویں آیت ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے سابقہ رسول کھاتے پیتے تھے، انسان تھے، زندگی موت تھی، ایسے ہی مسیح بھی ہیں۔ تو اب اس سے دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ مسیح اور ان کی والدہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے،
اس لیے کیسے وہ معبود بن سکتے ہیں؟ یہ آیت ان کی الوہیت پر رد کر رہی ہے، اللہ کی توحید کو ثابت کر رہی ہے، مگر مرزا صاحب اس سے وفات مسیح ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن کدھر جا رہا ہے؟ مرزا صاحب دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جب تک زندہ تھے، یہ الہاد دیکھیں مرزا صاحب کا، اس کے اندر یہ اضافہ کیا کہ جب تک وہ دونوں زندہ تھے، قرآن میں نہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور چونکہ اب وہ دونوں کھانا نہیں کھاتے لہذا وہ دونوں مردہ ہیں۔ یا مریم اس لیے کھانا اب نہیں کھاتی کہ فوت ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ بھی فوت ہو گئے۔ یہ ہے مرزا صاحب کا طرز استدلال۔ تو مرزا صاحب نے اب کھانا نہ کھانے کا دعویٰ کیا، یہ بالکل قرآن کی تصریح کے خلاف ہے۔ کھانے کا ذکر ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کی الوہیت کے ابطال اور ان کے الہ نہ ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کھانے پینے پہننے رہنے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بات سمجھیں، نہ کھانے کے ذکر کی ضرورت، نہ ان کے پینے کی، نہ رہنے کی، نہ کپڑوں کی۔ یعنی جس امر کو اللہ نے الوہیت کی نفی بنایا وہ یہ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا الہ نہیں ہو سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب مرزا صاحب نے اسے کیا کیا کہ اب وہ کھانا نہیں کھاتے لہذا وہ دونوں فوت شدہ۔ کتنا بھدا اور ضعیف استدلال ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو مرزا صاحب چاہ رہے ہیں قرآن کے اندر اس کی طرف نہ عبارت النص ہے اس کے لیے، نہ اشارت النص ہے، نہ دلالت النص ہے، نہ ہی اقتضاء النص۔ آگے چھٹی آیت پر آ جائیں۔ چھٹی آیت ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں باتیں کی کہ دیکھو ان کا معجزہ، پیدائش بھی معجزہ بغیر باپ کے، پھر اس کے بعد یہ بھی معجزہ کہ بغیر کہ ماں کی گود میں پوری تبلیغ کر دی، قال انی عبد اللہ، یہاں سے شروع ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، میرے رب نے جس نے مجھے کتاب و حکمت دی، جس نے مجھے نبی بنایا، جس نے مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، اس نے مجھے یہ بھی وصیت کی کہ میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ادا کرتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔ اب اس سے مرزا صاحب نے پکڑ لیا استدلال غفلت کے ساتھ۔ وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نماز اور زکوٰۃ تا دم حیات واجب ہے، جن کی ادائیگی ان کے لیے آسمان میں ممکن نہیں، لہذا وہ وفات پا چکے۔ اندازہ کر لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سماع اہل ارض والے احکام کے پابند نہیں، اور نہ ہی یہ کہ اللہ کے کسی حکم کی زمین میں تو تعمیل ممکن ہے مگر آسمان میں نہیں۔ یہ کہاں سے مرزا صاحب نے پکڑ لی بات؟ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، بندے ہیں، بل عباد مکرمون، مکرم بندے ہیں، تو اللہ جو ان سے چاہتا ہے وہ ان سے کام لیتا ہے، اور اللہ کے وہ احکام کے 24 گھنٹے پابند ہے۔ اس لیے یہ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ نہ نماز نہ زکوٰۃ؟ پھر جس نماز کا اللہ نے ذکر کیا یا جس زکوٰۃ کے لفظ کو مراد لیا اللہ نے، اس سے مراد طہارت و اصلاح ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی مثالیں بھی ہیں، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً۔ اب دیکھیں
یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اب یہ دیکھیں کہ یہ تزکیہ ہے. تو یہی اللہ کا حکم تھا عیسیٰ کے لیے جو زمین پہ بھی منکر ہے اور تعظم حیات آسمان پہ بھی. 7ویں آیت ہے حضرت عیسیٰ کا یہ فرمانا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہم واقعات اپنی زندگی کے ذکر کیے، جن میں سے یہ ہے ان کی پیدائش کا دن اہم واقعہ تھا، اس کا ذکر کیا اور اپنے اوپر سلامتی کی دعا کی. پھر اہم واقعہ تھا ان کی وفات کا دن. پھر اہم واقعہ ہے ان کی بعثت قیامت کے دن. مگر اگر حضرت عیسیٰ کا رفع ہوتا اور توفی سے مراد رفع ہوتی تو اس کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ لہذا ان کا رفع ہوا ہی نہیں. اندازہ کر لیں کہ مرزا صاحب کیا دور کی سوجی. وہ اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کسی امر کا ذکر نہ کریں کسی جگہ پہ، دوسری جگہ کر دیں. تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی امر کا ذکر نہ ہونا اس امر کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہوتا. یہ اسے مستلزم نہیں کہ چونکہ اللہ نے یہاں یوم ولادت کا ذکر کیا، یوم وفات کا ذکر کیا اور یوم بعث کا ذکر کیا تو لہذا یوم توفی ہوا ہی نہیں. یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ تو کسی امر کا ذکر نہ ہونا ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ ذکر ہے. بل رفع اللہ الیہ فلما توفیتنی. تو ذکر نہ ہونا. اب آپ دیکھیں اور بھی بہت سے امور ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تو یہ بھی وہ امور ہیں جن کا اس آیت میں ذکر نہیں. تو کسی آیت میں کسی امر کا ذکر نہ ہونا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے جبکہ دیگر آیات میں وہ ذکر ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیگر آیات قرآن اور متواتر احادیث سے جو بات ثابت ہے مرزا صاحب اس کا انکار اپنی عقل سے کر رہے ہیں. تو اپنی عقل کا علاج کریں. تو آج ہم نے ان 7 آیات کا خلاصہ بتا دیا دونوں طرف سے، مرزا صاحب کے استدلال کی طرف سے بھی اور اپنے ابطال کی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو اس پہ استقامت عطا فرمائے اور ابنائے قادیانیت اور مربیان قادیانیت کو ہمارا یہ لیکچر ہماری یہ مجلس ان کے لیے تأمل کا ذریعہ ثابت ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللہم و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.